اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ یہ ہماری اور ہما جہت عنوان ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں پائی جانے والی مختلف قسم کی خرابیاں اور مختلف قسم کی برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس کی اصلاح کر دی جائے تاکہ ایک صالح سماج اور صالح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں غیبت نہ ہو، جس میں چغلخوری نہ ہو، جس میں چھوٹوں کا رحم، بڑوں کا ادب، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق اور سماج میں رہنے اور بسنے والے ہر ایک فرد کے حقوق کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ گویا کہ پورا کا پورا سماج اور پورا کا پورا معاشرہ شریعت مطہرہ کا مکمل پابند بن چکا ہے۔ اس کی نشست و برخاست، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کھانا اور پینا، اس کا لیٹنا، بس کے 24 گھنٹے کی اس کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے پاک گزر رہی ہو۔ اگر اس طریقے سے کوئی سماج ہے، کوئی معاشرہ ہے تو وہ ایک صالح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیے جانے والے تمام کے تمام اجلاس کا، تمام کے تمام پروگراموں کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوا کرتا ہے۔ بزرگوں، ہمارا اگر اپنے سماج کا جائزہ لیں، بلکہ اپنی ذات کا جائزہ لیں اور اپنی ذات سے اصلاح کی فکر کریں اور اصلاح کی ابتدا کریں تو یقینی طور پر ایک صالح سماج اور صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ہر آدمی کو پہل کرنا چاہیے اور انہیں اپنی ذات میں غور و خوض کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ میرے اندر کون کون سی برائی اور کون سی خرابی پائی جا رہی ہے۔ جس شخص میں جو بھی برائی پائی جا رہی ہے اس کے بارے میں اس شخص سے زیادہ کوئی بھی جانکار نہیں ہے، کوئی بھی زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ آپ تنہائی میں دروازے بند کر کے کن گناہوں میں مبتلا ہیں، کن برائیوں میں ملوث ہیں، آپ کے کیا کالے کرتوت ہیں، آپ کے کیا گھناؤنے رویے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے بچاؤ اپنے آپ کو۔ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو خطاب کیا گیا، اپنے آپ کو مخاطب بنانے کا حکم دیا گیا کہ اپنی فکر پہلے کرو۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ اوروں کی آنکھ کا تنکا جو نظر آتا ہے تمہیں، اوروں کی آنکھ کا تنکا جو نظر آتا ہے تمہیں، غافل اپنی آنکھ کا شہید تو دیکھ۔ صورتحال یہ ہے ہمارا کہ وہ شخص جس کے جسم پہ ایک تنکا بھی دکھ رہا ہے، ہم اس تنکے کو ہٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور خود ہمارے جسم میں سانپ، کیڑے، مکوڑے، بچھو چمٹے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنے چپیٹ میں اور اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان سے بچانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ کسی کی آنکھ میں ایک تنکا نظر آیا تو اس کو دور کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔
ہر شخص کو اصلاح اپنی ذات سے کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنایا، تمام چیزوں پر عمل خود کیا، حتیٰ کہ سماج میں جو پھیلی ہوئی برائیاں تھیں، اگر ان برائیوں کے دور کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عمل کرانا ممکن رہا تو اللہ نے آپ کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ انہی سماجی برائیوں میں سے ایک برائی کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، متبنہ بیٹا، جس کو ہم اور آپ منہ بولا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ منہ بولا بیٹا کی حیثیت الگ ہے اور اپنا جو بیٹا ہے اس کی حیثیت الگ ہے۔ شریعت کے اعتبار سے جو بیٹے کی بیوی، جس کو ہم اور آپ پتو کہتے ہیں یا بہو کہہ لیجیے، سسر کے لیے خسر کے لیے وہ حرام ہے۔ جس طرح سے اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ پھیلی ہوئی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی لوگ نکاح کرنے کو ویسے ہی ناجائز سمجھتے تھے جیسے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی اصلاح کروائی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور زید بن محمد سے لوگوں میں مشہور تھے، ان کا نکاح ہوا اور طلاق کی نوبت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس رسم کو ختم کرایا، جبکہ آپ لوگوں کے طعنہ سننے کی وجہ سے از خود اس عمل کو کرنا نہیں چاہتے تھے۔ فرمایا اللہ نے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ چنانچہ حضرت زید نے اپنی بیوی کو جب طلاق دی، عدت گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، جس کو ہم اور آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کی کوشش، اصلاح کی فکر اپنی ذات سے کرنی چاہیے۔ آج اسلام کو بدنام جتنا مسلمانوں نے کیا ہے، ہم اور آپ نے کیا ہے، غیروں نے اتنا نہیں کیا۔ اسلام کو جتنا ٹھیس، جتنا نقصان ہماری ذات سے پہنچا ہے، غیروں نے اتنی ہمت نہیں کی اور نہ ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ کسی نے کہا نا کہ ہماری کشتی وہی ڈوبی جہاں پانی کم تھا، ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے اوروں میں کیا دم تھا، ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے اوروں میں کیا دم تھا، ہماری کشتی وہی ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو اسلام کو بدنام کیا ہے مسلمانوں نے، ہمارے طور و طریق نے، ہمارے اخلاق و کردار نے، ہمارے چلت پھرت نے، ہمارے کاروبار نے، ہمارے دھندے نے اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ میں آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، کہیں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو دھڑکنے سے آپ نام لے کر کہہ دیجئے کوئی مسلمان اس میں ملوث ضرور ہوگا، اور واقعاً کسی نہ کسی مسلمان کا نام ضرور آ رہا ہے۔ کہیں چوری ہوئی، معلوم کیجئے، جائزہ لیجئے، کوئی نہ کوئی مسلمان اس میں ملوث ضرور ہوگا۔
کہیں زناکاری کا رواج، زناکاری کو رواج دیا جا رہا ہے، آپ تحقیق کیجئے، جائزہ لیجئے، کوئی نہ کوئی مسلمان اس میں ملوث ضرور ہوگا، غرض کے پورے ملک میں، پوری دنیا میں جو بھی جرائم ہو رہے ہیں، جو بھی کرائم ہو رہے ہیں، اس میں آپ کو مسلمان ملوث ضرور نظر آئے. یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارے کالے کرتوت ہیں. انہی کالے کرتوت کی وجہ سے برادران وطن اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو کتابوں سے پڑھا نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اسلام کو کتابوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا رہن سہن یہی ہے، مسلمانوں کا طور و طریق یہی ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں، تو اس سے گندا دھرم کوئی اور نہیں ہے. اور اگر ہمارا پورا سماج، پورا معاشرہ سنت نبوی کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا، یقینی طور پر وہ ہمارے عکس کو دیکھ کر کے، ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے، ہمارے طور و طریق کو دیکھ کر کے متاثر ہوتے، اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوتے. آج جو ہر طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، کہیں دہشت گردی کے نام پر، کہیں کسی اور نام پہ، کسی اور نام پہ، یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ اسلام صرف ہماری کتابوں میں رہ گیا، ہماری زندگی میں اسلام نہیں آیا. ہم اور آپ نے یہ سمجھا کہ اسلام کتاب ہی کے لیے ہے، یا مولانا نے تقریر کر دی یہی دین ہے. تقریر کر لینا، تقریر سنا دینا، دین کی باتیں بتا دینا، یہ دین کا ایک شعبہ ہو سکتا ہے، دین کا ایک جز ہو سکتا ہے، یہی دین نہیں ہو سکتا. اسلام نام ہے مکمل ضابطۂ حیات. زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے رہبری اور رہنمائی نہ کی ہو. اسی وجہ سے ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ یہی وہ ابدی اور دائمی مذہب ہے جو قیامت تک رہے گا، اور اس کی صداقت پہ ایک حرف نہیں آ سکتا، اس کے زیر و زبر میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم خود ہی بدنام کرتے رہیں گے. ہمارے ذریعے سے اسلام بدنام ہوتا رہے گا. چوری میں دیکھیے، ڈاکہ زنی میں دیکھیے، شراب نوشی میں دیکھیے، زناکاری میں دیکھیے، جوئے کے اڈے میں دیکھیے، اور اخلاقی برائیوں میں دیکھیے، باپ ماں کو کے حقوق نہ ادا کرنے میں دیکھیے، بھائی بہنوں کے حقوق کو دبانے میں دیکھیے. غرض کے ایک دو نہیں، ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چلنی. ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چلنی. درد خیرہ ہیں، اٹھے تو کہاں سے اٹھے. سماج پورا کا پورا گندا اور پراگندا ہو چکا ہے. اس لیے ضرورت ہے صالح سماج اور صالح معاشرہ کی تشکیل دینے کی، اور اس کی تشکیل کی ابتدا اور شروعات آپ کو اپنی ذات سے کرنا ہوگا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اور فرمایا آگے وَأَہْلِیکُم، اپنے گھر والوں کو. آج ہم پوری دنیا میں گھوم کر کے دین کی دعوت دیتے ہیں، جگہ جگہ جلسوں میں جا کر کے، اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں جا کر کے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، لیکن خود ہماری ذات کتنی گندی ہے، ہماری صورتحال خود کتنی خراب ہے، ہمارا گھر کیسا ہے، ہماری بیوی اور ہمارے بچے کیسے ہیں، ہمارا پورا قبیلہ اور کنبہ کیسا ہے، اس کی فکر ہم اور آپ نہیں کرتے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی
کہ حضرت میرا یہ بچہ گڑ کھاتا ہے، کوئی ان کو دعا وغیرہ بتا دیجئے، دعا دے دیجئے، یا کچھ نہ کچھ ایسا عمل کر دیجئے کہ یہ بچہ گڑ کھانا چھوڑ دے۔ حضرت نے فرمایا کہ کل کو لے کر کے آنا۔ وہ بوڑھی اپنے بچے کو کل لے کر کے آئی تو حضرت نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا گڑ مت کھانا، بس اتنی سی بات کہی اور کہا کہ لے جاؤ۔ بوڑھی بڑی ناراض ہوئی کہ مولانا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، اتنی سی بات کل ہی کو کہہ دیتے، اتنی سی بات کے لیے آپ نے مجھے دوسرے دن بلایا۔ تو حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بات میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کل تک میں خود ہی گڑ کھایا کرتا تھا، اگر میں کل بچے سے کہتا کہ بیٹا گڑ مت کھانا تو شاید میری بات ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوتی۔ جب تم یہ مدعا لے کر کے میرے پاس آئی تو میں نے پہلے گڑ کھانا چھوڑا اور اب آج میں نصیحت کر رہا ہوں تو انشاءاللہ میری یہ نصیحت کارگر ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس لیے ہر آدمی کو شروعات آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ آپ اٹھا کر کے بتائیے کہ آپ اور ہم سب اپنی اپنی اصلاح کی فکر پہلے کریں گے یا نہیں؟ سب لوگ کریں گے؟ اب یہ بتا دیجیے، ہاتھ نیچے کر دیجیے، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ان میں سے کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیے۔ نماز نہیں پڑھنے والے مجھے تھوڑا سوال ہے، لاج کرنے کی اور شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی آپ ہی کے سماج کے رہنے والے ہیں، ہمارا گھر کوئی کوسوں اور ہزاروں میل دور نہیں ہے، یہی پڑوس میں باغبان کرانے والا ہوں۔ مجھے معلوم ہے مشکل سے اس میں سے 2-4% لوگ ہوں گے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں۔ چلیے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ شاید آپ نے ارادہ کر لیا ہوگا، اور اس وجہ سے یا کہیے کہ مایعون کے اعتبار سے، کیونکہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہوگا کہ ہم فجر ہی سے نماز شروع کر دیں گے، اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا۔ اب ہاتھ اٹھا کر کے دوبارہ آپ یہ عہد کریں کہ آج سے میری کوئی بھی نماز فوت نہیں ہوگی۔ نیچے کر لیجیے۔ نماز کی حیثیت دین میں ایسی ہے جیسے کہ پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو پیٹھ جھک جائے گی، بدن صحیح سالم کھڑا نہیں رہے گا، ایسے ہی معاملہ نماز کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص نماز کو ضائع کر دے تو وہ اس کے علاوہ دیگر اعمال کو بآسانی ضائع کر سکتا ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہی ہے، ہر خطبہ میں آپ جمعہ میں سنتے ہوں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اگر ہم واقعتاً نمازی بن جائیں تو یقینی طور پر ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ایک صالح سماج اور صالح معاشرہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور فلاں برا کام بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عنقریب اس کی نماز اسے ان تمام برائیوں سے روک دے گی۔ تو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آتا ہے صرف 5 وقت نہیں، جمعہ اور عیدین نہیں، تہجد پڑھنے والے، چاشت اشراق اوابین پڑھنے والے بھی دوسروں کی زمین ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی کے حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، بیٹا اپنے ماں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، بہو اپنے ساس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتی، بیٹی اپنے ماں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتی۔
غز کے ہر ایک دوسرے کے حقوق کو دبانے کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کامل نمازی نہیں ہیں، ہم وہ نمازی نہیں ہیں جو نماز ہمیں ہماری اصلاح کر سکے۔ اس لیے اگر ہماری اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ ہماری نماز میں کمی ہے، ہماری نماز میں کمی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے۔ معاشرے اور سماج میں پائی جانے والی کن خرابیوں کا تذکرہ کرنا، میں نے بتایا کہ ایک دو زخم نہیں جس میں سارا چل رہی ہے۔ سماج اتنا گندا ہو چکا ہے کہ کسی بھی کام کو سراہا نہیں جا سکتا، صورتحال یہ ہو رہی ہے، اس لیے واقعتاً اصلاح کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے حقوق کو لے لیجیے، قرآن کریم نے تقریباً 4 مقامات پر اپنے حق کے ساتھ اللہ نے ماں اور باپ کے حقوق کو ذکر کیا ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمے ہیں؟ کوئی بھی شاید اس مجمع میں سے سینہ ٹھوک کے نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا مکمل حق ادا کیا ہے۔ مکمل حق تو خیر کوئی ادا کر نہیں سکتا، لیکن مکمل حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتنا بڑا حق ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لمبا واقعہ ہے، میں بہت تفصیل نہیں کروں گا، مجھے آدھا گھنٹہ ہی بیان کرنا ہے۔ حضرت مولانا قمر الدین صاحب چکرویدی کو آپ کو سننا ہے اور کافی تفصیلی بیان سننا ہے۔ میں تو تھکا ماندہ آیا ہوں اور غیر مرتب طریقے پر بول رہا ہوں۔ تو ماں باپ کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں، جو ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی مختلف قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، 3 شخص تھے، وہ تینوں جا رہے تھے، بارش شروع ہوئی تو بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک کھوہ میں، جس کو غار کہا جاتا ہے، اس میں چھپ گئے کہ جب بارش رک جائے گی تب جا کر کے ہم اگلا سفر شروع کریں گے۔ بارش جو تیز ہوئی تو ایک چٹان روکا اور لڑک کر کے اس غار کے منہ پر آ کر کے اٹک گیا، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں کے تینوں جیل میں بند، باہر نہیں نکل سکتے۔ دھیان سے سنیے گا، ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک ہی آدمی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ، میرے ماں باپ زندہ تھے، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں جنگل میں بکریاں چرانے جاتا، شام کو جب بکریوں کو لے کر کے واپس لوٹتا تو ان کا دودھ دھوتا، اور دودھ دو کر کے سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیا کرتا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ پوائنٹ ایسے سنانا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے معمول کے مطابق دودھ دھوا اور لے کر کے ماں باپ کے سرہانے آیا۔ میں نے ان کو نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا، ٹھنڈی لگ رہی کہ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، میں کیسے جگاؤں؟ آج کون نوجوان، کون بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں اپنے باپ کو بیدار نہیں کرتا؟ نیند کی حالت کو چھوڑیے، انہیں سونے ہی نہیں دیتے۔ صورتحال یہ ہے، والدین کے حقوق کے اوپر اگر تقریر کی جائے تو گھنٹوں چلی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ دودھ کا پیالہ لیے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، یتزاغون من رجلی کا لفظ آتا، حدیث میں لوٹ پوٹ کر رہے تھے کہ ابا ہمیں دودھ دے دیجیے، ابا ہمیں دودھ دے دیجیے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو معمول کے مطابق ماں باپ سے پہلے دودھ پلانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی صورتحال رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی،
صبح ہونے کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا اور پلانے کے بعد تب میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور راحت کی سانس لی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیرے نزدیک قابل قبول ہے تو میں اپنے اس عمل کے وسیلے سے تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ غار کا منہ جو بند ہو گیا ہے، یہ پتھر اس کے اوپر آن پڑا ہے، اسے تو ہٹا دے۔ اللہ نے اس کی دعا سے اس پتھر کو تھوڑا کھسکا دیا۔ باقی دوسرے دو لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنے کا جائزہ لیا، انہوں نے بھی اس وسیلے سے دعا مانگی۔ دینوں کے عمل صالح نیک بدولت اللہ نے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو ماں باپ کی خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ دنیا میں بھی اسے نوازتا ہے، مصائب و آلام سے انہیں چھٹکارا دلاتا ہے۔ کون؟ بازار آئیں گے، مٹھائی لے کر کے جائیں گے تو چھپا کر کے لے کر کے جائیں گے، ابا امی دیکھ لگے، بیوی کو جا کر کے کونے میں بیٹھ کر کے منہ میں لے کر کے کھلائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے، اور ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ماں باپ کی جائیداد کو ان کی جائیداد میں ہمیں حصہ مل جائے، ان کی زندگی میں ان کی جائیداد کو اپنے نام پر کروانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ بہرحال ہمارا معاشرہ بہت ہی بدترین دور سے گزر رہا ہے، پڑوسی کے حقوق کو دبائے ہوئے ہیں، اور پڑوسی کا حق معلوم ہے کتنا زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی خشیت ان یؤربکہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں مستقل نصیحت فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ پڑوسی کو کہیں میرے مال میں یا پڑوسی کے مال میں وارث نہ بنا دیا جائے، اتنی زیادہ۔ اور ایک حدیث میں آیا، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہ شخص کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے پڑوسیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ بڑی لمبی گفتگو ہے، 1-2 منٹ کی نہیں، 1-2 گھنٹے کی نہیں، پوری رات گزر جائے گی اگر معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے گفتگو کی جائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات سن رہے ہیں، اور آپ کو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ چترویدی صاحب کو سننا ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ حضرات کو ہاتھ اٹھانے کی زحمت دوں گا، ہاتھ اٹھا کر کے آپ سب وعدہ کریں، ہاتھ اٹھائیں، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہیں کہ ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں، آپ سب بولتے چلیں، ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاریں گے۔ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ ہمارا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، آپس کے معاملات، گھریلو معاملات، سماجی معاملات، ہر قسم کے معاملات شریعت مطہرہ کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ